السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 144 تا 153۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا تیرے منہ کا آسمان کی طرف، سو البتہ پھیریں گے ہم تجھ کو جس قبلے کی طرف تو راضی ہے۔ اب پھیر منہ اپنا مسجد حرام کی طرف، اور جس جگہ تم ہوا کرو پھیرو منہ اسی کی طرف۔ اور جن کو ملی ہے کتاب البتہ جانتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر تو لائے اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں تو بھی نہ مانیں گے تیرے قبلے کو، اور نہ تو مانے ان کا قبلہ، اور نہ ان میں ایک مانتا ہے دوسرے کا قبلہ۔ اور اگر تو چلا ان کی خواہشوں پر بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا ہے، تو بے شک تو بھی ہوا ان بے انصافوں میں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ جن کو ہم نے دی ہے کتاب پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ایک فرقہ ان میں سے چھپاتے ہیں حق کو جان کر۔ حق وہی ہے جو تیرا رب کہے، پھر تو نہ ہو شک کرنے والا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر کسی کے واسطے ایک جانب ہے، یعنی قبلہ کہ وہ منہ کرتا ہے اس طرف، سو تم سبقت کرو نیکوں میں جہاں کہیں تم ہوگے، کر لائے گا تم کو اکٹھا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جس جگہ سے تو نکلے سو منہ کر اپنا مسجد حرام کی طرف،
اور بے شک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جہاں سے تو نکلے کر اپنا منہ مسجد حرام کی طرف، اور جس جگہ تم ہوا کرو منہ کرو اسی کی طرف، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع، مگر جو ان میں بے انصاف ہیں سو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور اس واسطے کہ کامل کروں تم پہ فضل اپنا اور تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں، کہ پڑھتا ہے تمہارے آگے آیتیں تمہاری، اور پاک کرتا ہے تم کو اور سکھلاتا ہے تم کو کتاب اور اس کے اسرار، اور سکھاتا ہے تم کو جو تم نہ جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو تم یاد رکھو مجھ کو، میں یاد رکھوں تم کو، اور احسان مانو میرا اور ناشکری مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے مسلمانوں مدد لو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا تیرے منہ کا آسمان کی طرف، سو البتہ پھیریں گے ہم تجھ کو جس قبلے کی طرف تو راضی ہے۔ اب منہ پھیرا اپنا مسجد الحرام کی طرف، اور جس جگہ تم ہوا کرو پھیرو منہ اسی کی طرف، اور جن کو ملی ہے کتاب البتہ جانتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ اس آیت کے پہلے جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتیاق کعبہ کا ذکر ہے۔ اس اشتیاق کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہیں، اور سب میں کوئی تعارض نہیں، وہ سب وجوہ ہو سکتی ہیں۔ مثلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی اور عطائے نبوت سے پہلے اپنی طبیعت و فطرت سے ملت ابراہیمی کے تابع کام کرتے تھے، اور نزول وحی کے بعد قرآن نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ملت ابراہیمی کے مطابق قرار دے دیا، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا قبلہ بھی وہی بیت اللہ قرار دے دیا جائے۔ یہ وجہ بھی تھی کہ قبائل عرب بھی چونکہ ملت ابراہیمی کو کم از کم زبان سے مانتے تھے اور اس کی پیروی کے مدعی تھے، کعبے کے قبلہ مسلمین ہو جانے سے ان کے اسلام کی طرف مائل ہو جانے کی توقع تھی، اور سابقہ قبلہ بیت المقدس میں جو موافقت اہل کتاب کی توقع کی جا سکتی تھی وہ 16-17 مہینے کے عمل کے بعد منقطع ہو چکی تھی، کیونکہ یہود مدینہ منورہ کو اس کی وجہ سے کوئی اسلام سے قریب ہونے کے بجائے بعید ہی بڑھا دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ یعنی کعبہ کو قرار دیا جائے۔
چونکہ مقربان بارگاہ الہی انبیاء علیہم السلام اپنی کوئی خواہش اور کوئی درخواست حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت تک پیش نہیں کرتے جب تک ان کو یہ درخواست پیش کرنے کی اجازت کا علم نہ ہو جائے۔ اس سے سمجھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرنے کی اجازت پہلے سے مل چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کر رہے تھے اور اس کی قبولیت کے امیدوار تھے، اسی لیے بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے کہ شاید کوئی فرشتہ حکم لے کر آ جائے۔ آیت مذکورہ میں اس کیفیت کا بیان فرما کر پہلے تو قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اس کی طرف پھیر دیں گے جو سمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اس کے فوراً بعد ہی یہ رخ پھیرنے کا حکم بھی نازل فرما دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ۔ اس طرز میں ایک خاص لطف تھا کہ پہلے وعدے کی خوشی حاصل ہو، پھر ایفائے وعدہ کی خوشی کندر مقرر ہو جائے، یہ سب مضمون تھا۔ یہ تحقیق پہلے آ چکی ہے کہ اللہ جل شانہ کے اعتبار سے تو ساری سمتیں اور ساری جہت برابر ہیں، قُلِ اللہِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، لیکن مصالح امت کے لیے بتقاضۂ حکمت کسی ایک جہت کو تمام دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا کر سب میں ایک دینی وحدت کا عمل مظاہرہ مقصود تھا۔ وہ جہت بیت المقدس بھی ہو سکتی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کے مطابق کعبے کو قبلہ بنانا تجویز کر لیا گیا، اور اسی کا حکم اس آیت میں دیا گیا کہ اس کا مقتضا یہ تھا کہ اس جگہ فَوَلِّ وَجْهَكَ إِلَى الْكَعْبَةِ یا إِلَى الْبَيْتِ اللہ فرمایا جاتا، مگر قرآن حکیم نے یہ عنوان بدل کر شطر المسجد الحرام کے الفاظ اختیار فرمائے۔ اول یہ کہ اگرچہ اصل قبلہ بیت اللہ ہے جس کو کعبہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اصل بیت اللہ کا استقبال اسی جگہ تک ہو سکتا تھا جہاں تک بیت اللہ نظر آتا ہے۔ جو لوگ وہاں سے دور ہیں اور بیت اللہ ان کی نظروں سے غائب ہے، اگر ان پر یہ پابندی عائد کی جائے کہ عین بیت اللہ کی طرف رخ کرو تو اس کی تعمیل بہت دشوار ہو جائے۔ خاص آلات و حسابات کے ذریعے بھی صحیح سمت کا استخراج دور کے شہروں میں مشکل اور غیر یقینی ہو جائے، اور شریعت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا مدار سہولت و آسانی پر رکھا گیا، اسی لیے بجائے بیت اللہ یہ کعبہ کے مسجد حرام کا لفظ رکھا گیا جو بنسبت بیت اللہ کے بہت زیادہ وسیع رقبے پر مشتمل ہے۔ اس کی طرف رخ پھیر لینا دور دور تک لوگوں کے لیے آسان ہے۔ پھر ایک دوسری سہولت لفظ شطر اختیار کر کے دے دی گئی، ورنہ اس سے مختصر الفاظ الی المسجد الحرام تھا، اس کو چھوڑ کر شطر المسجد الحرام فرمایا گیا۔ شطر دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک نصف شے، دوسرے سمت شے۔ مفسرین کے اتفاق سے اس جگہ شطر سے مراد سمت ہے، تو اس لفظ نے یہ بتلا دیا کہ بلاد بعیدہ میں یہ بھی ضروری نہیں کہ خاص مسجد حرام ہی کی طرف ہر ایک کا رخ ہو جائے تو نماز درست ہو، بلکہ سمت مسجد حرام کافی ہے۔ مثلاً مشرقی ممالک ہندوستان و پاکستان وغیرہ کے لیے جنوب مغرب مسجد حرام کی سمت ہے، تو مغرب کی جانب رخ کر لینے سے استقبال قبلہ کا فرض ادا ہو جائے گا، اور چونکہ گرمی سردی کے موسموں میں سمت مغرب میں بھی اختلاف ہوتا رہتا ہے، اسی لیے فقہا نے اس سمت کو سمت مغرب و قبلہ قرار دیا ہے۔ اس سے ان لوگوں کی جہالت بھی واضح ہو گئی کہ جنہوں نے ہندوستان اور پاکستان کی بہت سی مسجدوں کی سمت قبلہ میں معمولی سا فرق 2-4 ڈگری کا دیکھ کر یہ فیصلہ کر دیا کہ ان میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ سراسر جہالت ہے اور بلا وجہ مسلمانوں میں تفریق و انتشار پیدا کرنا ہے۔
شریعت اسلامیہ چونکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اور پوری دنیا کے ممالک کے لیے ہے، اسی لیے احکام شرعیہ کو ہر شعبے میں اتنا آسان رکھا گیا ہے کہ ہر گاؤں، جنگل، پہاڑ، جزیرہ میں بسنے والے مسلمان اس پر اپنا مشاہدہ سے عمل کر سکیں۔ کسی مرحلے میں حسابات ریاضی یا اضطرام وغیرہ آلات کی ضرورت نہ پڑے۔ 48 ڈگری تک کی وسیع سمت مغرب اہل مشرق کا قبلہ ہے۔ اس میں 5-10 ڈگری کا بھی فرق ہو جائے تو اس سے نمازوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کی اور زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مدینہ طیبہ والوں کے لیے تھا، کیونکہ ان کا قبلہ مشرق و مغرب کے دونوں جانب جنوب واقع تھا۔ اس حدیث نے گویا شطر المسجد الحرام کے لفظ کی تشریح کر دی کہ مسجد حرام کی سمت کافی ہے، البتہ بنائے مسجد کے وقت اس کی کوشش بہتر ہے کہ ٹھیک بیت اللہ کے رخ سے جتنا قریب ہو سکے وہ کر لیا جائے۔ صحابہ و تابعین اور سلف صالحین کا طریقہ تو اس دریافت کے لیے سیدھا سادہ یہ تھا کہ جس جگہ صحابہ کرام کی بنائی ہوئی کوئی مسجد ہوتی، اس سے اس کے قرب و جوار کی مسجدوں کا رخ سیدھا کر لیا، پھر ان کے قرب و جوار کا ان کے ذریعے اسی تمام عالم میں مساجد کا رخ تجویز کر لیا گیا۔ اسی لیے بلاد بعیدہ میں سمت قبلہ معلوم کرنے کا صحیح طریقہ جو سلف سے چلا آتا ہے یہ ہے کہ جن بلاد میں مساجد قدیمہ موجود ہیں ان کا اتباع کیا جائے، کیونکہ اکثر بلاد میں تو حضرات صحابہ و تابعین نے مساجد کی بنیادیں ڈالی ہیں اور سمت قبلہ متعین فرمائی ہے، اور پھر انہیں دیکھ کر دوسری بستیوں میں مسلمانوں نے اپنی اپنی مساجد بنائی ہیں۔ اسی لیے یہ سب مساجد مسلمین سمت قبلہ معلوم کرنے کے لیے کافی و وافی ہیں۔ ان میں بلا وجہ شبہات فلسفیہ نکالنا شرعاً محمود نہیں بلکہ مذموم ہے، بلکہ بسا اوقات ان تشویشات میں پڑنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ و تابعین اور عامۃ المسلمین پر بدگمانی ہو جاتی ہے کہ ان کی نمازیں اور قبلہ درست نہیں، حالانکہ یہ باطل محض اور سخت جسارت ہے۔ 8ویں صدی ہجری کے مشہور و معروف عالم ابن حنبل اسی بنا پر سمت قبلہ میں آلات رصیدیہ اور تدقیقات ریاضیہ میں پڑھنے کو منع فرماتے ہیں، اور جن جنگلات یا نو آبادیات وغیرہ ہیں مساجد قدیمہ موجود نہ ہوں، وہاں شرعی طریقہ جو سنت صحابہ و تابعین سے ثابت ہے یہ ہے کہ شمس و قمر اور قطب وغیرہ کے جو مشہور و معروف ذرائع سے اندازہ قائم کر کے سمت قبلہ متعین کر لی جائے۔ اگر اس میں معمولی انحراف و میلان بھی رہے تو اس کو نظر انداز کیا جائے، کیونکہ حسب تصریح صاحب بدع ان بلاد بعیدہ میں تحری اور اندازے سے قائم کردہ جہت ہی قائم مقام کعبے کے ہے، اور اسی پر احکام دائر ہیں۔ جیسے شریعت نے نیند کو قائم مقام خروج ریح کا قرار دے کر اسی پر نقض وضع کا حکم کر دیا، یا سفر کو قائم مقام مشقت کا قرار دے دیا کہ مطلقاً سفر پر رخصتیں مرتب کر دی، حقیقتاً مشقت ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح بلاد بعیدہ میں مشہور و معروف نشانات و علامت کے ذریعے جو سمت قبلہ تحری و اندازے سے قائم کی جائے گی وہی شرعاً قائم مقام کعبہ کے ہوگی، اور استقبال قبلہ میں شرط ضروری صرف یہ ہے کہ نمازی کی رائے اور اندازے کے موافق کعبے کے ساتھ مساہمت یعنی محاذات واقع ہو جائے، اور ہم اس کے مکلف نہیں کہ وہ درجات مساوات و محاذات کا پیدا کریں جو آلات رصیدیہ کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے عام علماء کا فتویٰ ہے کہ انحراف مفسد صلاۃ وہ ہے جس میں مشرق و مغرب کا تفاوت ہو جائے۔ اس مسئلے کی مکمل تشریح اور حسابات کے ذریعے استخراج قبلہ کے مختلف طریقے اور ان کی شرعی حیثیت پر مفصل کلام سمت قبلہ میں دیکھا گیا ہے۔
وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر تو لائے اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں تو بھی نہ مانیں گے تیرے قبلہ کو، اور نہ تو مانے ان کا قبلہ، اور نہ ان میں ایک مانتا ہے دوسرے کا قبلہ۔ اور اگر تو چلا ان کی خواہشوں پر بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا ہے تو بے شک تو بھی ہوا ان بے انصافوں میں۔ وما انت بتابع قبلتہم میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ ہی رہے گا۔ اس سے یہود و نصارہ کے ان خیالات کا قطع کرنا مقصود تھا کہ مسلمانوں کے قبلے کو تو کوئی قرار نہیں، پہلے بیت اللہ تھا، پھر بیت المقدس ہو گیا، پھر بیت اللہ ہو گیا، اب بھی ممکن ہے کہ پھر دوبارہ بیت المقدس ہی کو قبلہ بنا لیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فرض محال کے ہے، جس کے وقوع کا کوئی احتمال نہیں، اور دراصل سننا امت محمدیہ کو ہے کہ اس کی خلاف ورزی ایسی چیز ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بفرض محال ایسا کریں تو وہ بھی ظالم قرار پائیں، نعوذ باللہ۔ اس سے پہلی آیت میں اہل کتاب کا قبلہ مسلمین کو دل میں حق جاننے اور زبان سے نہ ماننے کا ذکر تھا۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول پہچاننے کی تشبیہ اپنے بیٹوں کے پہچاننے کے ساتھ دی گئی ہے کہ یہ لوگ جس طرح اپنے بیٹوں کو پوری طرح پہچانتے ہیں، ان میں کبھی شبہ و اشتباہ نہیں ہوتا، اسی طرح تورات و انجیل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح علامات و نشانات کا ذکر آیا، اس کے ذریعے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقینی طور سے جانتے پہچانتے ہیں۔ ان کا انکار محض عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے۔ یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ پوری طرح پہچاننے کے لیے بیٹوں کی مثال دی گئی ہے، ماں باپ کی مثال نہیں دی، حالانکہ آدمی اپنے ماں باپ کو بھی عادتاً خوب پہچانتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بیٹوں کی پہچان ماں باپ کی پہچان کی نسبت بہت زیادہ ہے، کیونکہ انسان اپنے بیٹوں کو ابتداءً پیدائش سے اپنے ہاتھوں میں پالتا ہے، اس کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو ماں باپ کی نظر سے اوجھل رہا ہو، بخلاف ماں باپ کے کہ ان کے اعضائے مستورہ پر اولاد کی کبھی نظر نہیں ہوتی۔ اس بیان سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہاں بیٹوں کو بیٹا ہونے کی حیثیت سے پہچاننا مراد نہیں، کیونکہ اس کی نسبت تو انسان پر مشتبہ ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ بیوی نے خیانت کی ہو اور یہ بیٹا اپنا نہ ہو، بلکہ مراد ان کی شکل و صورت وغیرہ کا پہچاننا ہے کہ بیٹا فی الواقع اپنا ہو یا نہ ہو، مگر جس کو بحیثیت بیٹے کے انسان پالتا ہے اس کی شکل و صورت کے پہچاننے میں کبھی اشتباہ نہیں ہوتا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر کسی کے واسطے ایک جانب ہے، یعنی قبلہ کہ وہ منہ کرتا ہے اسی طرف، سو تم سبقت کرو نیکیوں میں جہاں کہیں تم ہوگے، کر لائے گا تم کو اکٹھا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔
اور جس جگہ سے تو نکلے سو منہ کر اپنا مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جس جگہ سے تو نکلے سو کر اپنا منہ مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ اور جہاں سے تو نکلے منہ کر اپنا مسجد حرام کی طرف، اور جس جگہ تم ہوا کرو منہ کرو اسی کی طرف، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع، مگر جو ان میں بے انصاف ہیں سو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور اس واسطے کہ کامل کروں تم پر اپنا فضل، اور تاکہ تم راہ پاؤ سیدھی۔ مذکورہ آیات میں تحویل قبلہ کے لیے الفاظ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 3 مرتبہ آئے ہیں، اور حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ 2 مرتبہ۔ اس تکرار کی ایک عام وجہ تو یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم مخالفین کے لیے تو شور و شغب کا ذریعہ تھا، خود مسلمانوں کے لیے بھی عبادات کا ایک عظیم انقلاب تھا۔ اگر یہ حکم تاکیدات کے ساتھ بتکرار نہ لایا جاتا تو قلوب کا اطمینان و سکون آسان نہ ہوتا، اسی لیے اس حکم کو بار بار دہرایا گیا، جس میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ یہ تحویل آخری اور قطعی ہے، اب اس کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فرمایا پہلی آیت میں جو حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہ حکم حالت حضر کا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ مقیم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف رخ کیا کریں، اور پھر پوری امت کو اس کا حکم دیا گیا۔ اور حیث ما کنتم کا مفہوم اس تقریر پر یہ ہوگا کہ اپنے وطن اور شہر میں جس جگہ بھی ہوں استقبال بیت اللہ ہی کرنا ہے۔ یہ حکم صرف مسجد نبوی کے ساتھ مخصوص نہیں، پھر دوسری مرتبہ جو انہی الفاظ کے ساتھ حکم آیا اس سے پہلے من حیث خرجت کے الفاظ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ حکم وطن سے نکلنے اور سفر کی حالت کے لیے ہے، اور چونکہ سفر کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں، کبھی چند روز کے لیے کسی بستی میں قیام کیا جاتا ہے، کبھی سفر قطع کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے، ان دونوں حالتوں کو عام کرنے کے لیے تیسری مرتبہ پھر ان الفاظ کے ساتھ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ کا اضافہ کر کے بتلا دیا کہ سفر کی کوئی بھی حالت ہو ہر حال میں استقبال مسجد الحرام ہی کا کرنا چاہیے۔ اس تیسری مرتبہ کے اعادے کے ساتھ تحویل قبلہ کی ایک حکمت کا بھی جوڑ لگا دیا گیا کہ مخالفین کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ تو تورات و انجیل کی تصریحات کے مطابق کعبہ ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے بجائے بیت المقدس کا استقبال کرتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، وجہتن بکسر الواو کے معنی لغوی جس چیز کی طرف رخ کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد قبلہ ہے، اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات میں اس جگہ وجہتن کے بجائے قبلتن بھی منقول ہے۔ مراد آیت کی جمہور مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ ہر قوم کا قبلہ جس کی طرف وہ عبادت میں رخ کرتی ہے مختلف ہی ہے، خواہ
من جانب اللہ ان کو ایسا ہی حکم ملا ہو یا انہوں نے خود کوئی جانب مقرر کر لی ہو۔ بہرحال یہ امر واقعہ ہے کہ مختلف قوموں کے قبلے مختلف ہوتے چلے آئے ہیں، تو اسی حالت میں اگر نبی امی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خاص قبلہ مقرر کر دیا گیا تو انکار و تعجب کی کیا بات ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اس سے پہلے جملے میں یہ فرمایا تھا کہ مختلف قوموں کے مختلف قبیلے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے قبیلے کو تسلیم نہیں کرتا، اسی لیے اپنے قبیلے کے حق ہونے پر ان لوگوں سے بحث فضول ہے۔ اس جملے کا حاصل یہ ہے کہ جب یہ معلوم ہے کہ اس بحث سے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا تو پھر اس فضول بحث کو چھوڑ کر اپنے اصلی کام میں لگ جانا چاہیے، اور وہ کام ہے نیک کاموں میں دوڑ دھوپ اور آگے بڑھنے کی کوشش، اور چونکہ فضول بحثوں میں وقت ضائع کرنا اور مسابقت الی الخیرات میں سستی کرنا عموماً آخرت سے غفلت کے سبب ہوتے ہیں۔ جس کو اپنی آخرت اور انجام کی فکر درپیش ہو وہ کبھی فضول بحثوں میں نہیں الجھتا، اپنی منزل طے کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اسی لیے اگلے جملے میں آخرت کی یاد دلانے کے لیے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بحثوں میں ہار جیت اور لوگوں کے اعتراضات سے بچنے کی فکر سب چند روزہ دنیا کے لیے ہے، اور عنقریب وہ دن آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمام اقوام عالم کو ایک جمع کر لے گا، حساب لیں گے۔ عقل مند کا کام یہ ہے کہ اپنی اوقات اس کی فکر میں صرف کرے۔ لفظ فاستبقوا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ کسی نیک عمل کا جب موقع مل جائے تو اس کے کرنے میں دیر نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات اس کے ٹلانے اور تاخیر کرنے سے توفیق سلب ہو جاتی ہے، پھر آدمی کام کر ہی نہیں سکتا، خواہ وہ نماز روزہ ہو یا حج و صدقات وغیرہ۔ قرآن کریم نے اس کی وضاحت کر دی ہے، یعنی اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو بجا لایا کرو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری زندگی بخشش چیز کی طرف بلاتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آڑا بن جایا کرتا ہے آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان میں۔ اس مسابقت میں فی الخیرات سے بعض فقہا نے اس پر استدلال کیا ہے کہ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اور وہ روایات حدیث اس کی تائید میں پیش کی ہیں جن میں اول وقت نماز ادا کرنے کی فضیلت آئی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دوسری روایات حدیث کی بنا پر اس معاملے میں تفصیل کی ہے کہ جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کر کے پڑھنے کی تعلیم اپنے قول و عمل سے دی ہے ان کا اول اور افضل وقت ہی ہے جو ان احادیث میں بیان ہوا ہے، باقی اپنی اصل پر اول وقت میں پڑھی جائیں۔ صحیح بخاری میں بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنے کی فضیلت مذکور ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز تاخیر پسند تھی۔ اسی طرح صحیح بخاری اور ترمذی شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک سفر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی اذان اول وقت میں دینی چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا اور فرمایا کہ جب وقت ذرا ٹھنڈا ہو جائے تو اس وقت اذان کہی جائے، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی آگ سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گرمی کے زمانے میں نماز ظہر کو تاخیر سے پڑھنا پسند فرمایا۔
ان روایات کی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان نمازوں میں اول وقت پر عمل کرنے کی صورت یہی ہے کہ جب وقت مستحب ہو جائے تو پھر تاخیر نہ کریں، اور جہاں کوئی تاخیر کا حکم نہیں آیا وہاں بالکل ابتدائی وقت ہی میں پڑھنا نماز کو افضل ہے، جیسے نماز مغرب۔ بہرحال آیت مذکورہ سے یہ بات باتفاق ثابت ہو گئی کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو بغیر ضرورت شرعیہ یا طبعیہ کے تاخیر کرنا اچھا نہیں۔ ضرورت شرعیہ تو وہی ہے جو اوپر لکھی گئی کہ بعض نمازوں کی تاخیر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ضرورت طبعیہ یعنی اپنی ذاتی عوارض، بیماری اور محتاجی کے سبب تاخیر کرنا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں کہ پڑھتا ہے تمہارے آگے آیتیں ہماری، اور پاک کرتا ہے تم کو اور سکھلاتا ہے تم کو کتاب اور اس کے اسرار، اور سکھاتا ہے تم کو جو تم نہ جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو تم یاد رکھو مجھ کو، میں یاد رکھوں تم کو، اور احسان مانو میرا اور ناشکری مت کرو۔ یہاں تک قبلے کی بحث چلی آ رہی تھی۔ اب اس بحث کو ایسے مضمون پر ختم فرمایا گیا جو اس بحث کی تمہید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی کعبہ کی دعا میں ضمناً آیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولاد ابراہیم علیہ السلام میں ایک خاص شان کے ساتھ مبعوث ہونا۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں بانی کعبہ کی دعا کو بھی دخل ہے، اسی لیے اگر ان کا قبلہ کعبہ کو بنا دیا گیا تو اس میں کوئی تعجب یا انکار کی بات نہیں ہے۔ کما ارسلنا میں حرف کاف جو تشبیہ کے لیے آتا ہے، اس کی ایک توجہ تو وہ ہے جو خلاصے سے معلوم ہو چکی۔ دوسری توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس کو امام قرطبی نے اختیار کیا ہے، اس حرف کاف کا تعلق بعد کی آیت فَاذْكُرُونِی سے ہے، اور معنی یہ ہے کہ جیسا ہم نے تم پر ایک نعمت یعنی قبلے کی، پھر دوسری نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی مبذول فرمائی، ایسی ہی نعمت ذکر اللہ بھی ہے۔ ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرو تاکہ یہ نعمتیں اور زیادہ ہو جائیں۔ کما ارسلنا کا کاف یہاں ایسا ہی ہے جیسے سورہ انفال میں کما اخرجک اور سورہ ہجر کے آخر میں کما انزلنا علی المقتسمین میں آیا ہے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ ذکر کے اصلی معنی یاد کرنے کے ہیں، جس کا تعلق قلب سے ہے۔ زبان سے ذکر کرنے کو بھی ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان ترجمان قلب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر زبانی وہی معتبر ہے جس کے ساتھ دل میں بھی اللہ کی یاد ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص زبان سے ذکر و تسبیح میں مشغول ہو مگر اس کا دل حاضر نہ ہو اور ذکر میں نہ لگے تو وہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایسے ہی حالات کی شکایت کی کہ ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں مگر قلوب میں اس کی کوئی حلاوت محسوس نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے ایک عضو یعنی زبان کو تو اپنی اطاعت میں لگایا۔
ذکر اللہ کے فضائل بے شمار ہیں، اور یہی ایک فضیلت کچھ کم نہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد فرماتے ہیں۔ ابو عثمان نحدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس وقت کو جانتا ہوں جس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں یاد فرماتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق جب کوئی بندہ مومن اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے سب کو یہ سمجھ لینا آسان ہے کہ جس وقت ہم اللہ کی یاد میں مشغول ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی یاد فرمائیں گے، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ تم مجھے اطاعت احکام کے ساتھ یاد کرو تو میں تمہیں ثواب اور مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر اللہ کی تفسیر ہی اطاعت و فرما برداری سے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہ کی اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اگرچہ ظاہر میں اس کی نماز اور تسبیح کتنی بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی یعنی اس کے احکام حلال و حرام کا اتباع کیا، اس نے اللہ کو یاد کیا، اگرچہ اس کی نفل نماز روزہ وغیرہ کم ہوں۔ اور جس نے احکام خداوندی کی خلاف ورزی کی اس نے اللہ کو بھلا دیا، اگرچہ اس کی بظاہر نماز روزہ تسبیحات وغیرہ زیادہ ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص حقیقی طور پر اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اس کے مقابلے میں ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور تمام چیزوں کا عوض اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انسان کا کوئی عمل اس کو خدا تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے میں ذکر اللہ کے برابر نہیں ہے۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور میرے ذکر میں اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں۔ ذکر اللہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے مسلمانوں مدد لو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تحویل قبلہ پر جو مخالفین کی طرف سے اعتراض تھا اس کے دو اثر تھے، ایک مذہب اسلام پر کہ اعتراض سے مذہب کی حقانیت میں شبہ پیدا کیا جایا کرتا تھا۔ اوپر کی آیتوں میں اس اعتراض کا جواب دے کر اس اثر کا دفع کرنا مقصود تھا۔ دوسرا اثر تابع اہل اسلام پر کے اعتراض سے بالخصوص جواب دینے کے بعد اس پر بے جا اصرار کرنے سے قلب میں رنج اور صدمہ پیدا ہوتا ہے۔ آیت آئندہ میں تخفیف حزن کا طریقہ صبر و صلاۃ ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس آیت میں یہ ہدایت ہے کہ انسان کے تمام حوائج و ضروریات کے پورا کرنے اور تمام آفات و مصائب اور تکالیف کو دور کرنے کا نسخہ اکثیر دو جز سے مرکب ہے، ایک صبر دوسرے نماز، اور اس نسخے کے تمام حوائج اور تمام مصائب کے لیے عام ہونے کی چیز قرآن عظیم نے اس طرف اشارہ کر دیا۔ استعینوا کو عام چھوڑا ہے، کوئی خاص چیز ذکر نہیں فرمائی، حالانکہ فلاں کام میں ان دونوں چیزوں سے مدد حاصل کرو۔
اس سے معلوم ہوا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے انسان کی ہر ضرورت میں مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ صبر کی اصل حقیقت، صبر کے اصلی معنی اپنے نفس کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے ہیں۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں صبر کے 3 شعبے ہیں۔ نمبر 1، اپنے نفس کو حرام و ناجائز چیزوں سے روکنا۔ نمبر 2، دوسرے طاعات و عبادات کی پابندی پر مجبور کرنا۔ نمبر 3، تیسرے مصائب و آفات پر صبر کرنا، یعنی جو مصیبت آ گئی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کا امیدوار ہونا۔ اس کے ساتھ اگر تکلیف و پریشانی کے اظہار کا کوئی کلمہ بھی منہ سے نکل جائے تو وہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ یہ تینوں شعبے صبر کے فرائض میں داخل ہیں۔ ہر مسلمان پر یہ پابندی عائد ہے کہ تینوں طرح کے صبر کا پابند ہو۔ عوام کے نزدیک صرف تیسرے شعبے کو تو صبر کہا جاتا ہے۔ 2 شعبے جو صبر کی اصل اور بنیاد ہیں، عام طور پر ان کو صبر میں داخل ہی نہیں سمجھا جاتا۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صابرین انہی لوگوں کا لقب ہے جو تینوں طرح کے صبر میں ثابت قدم ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ محشر میں ندا کی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں؟ تو وہ لوگ جو تینوں طرح کے صبر پر قائم رہ کر زندگی سے گزر رہے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ اس روایت کو نقل کر کے فرمایا آیت قرآنی میں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب سے بھی اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ نماز دوسرا جز اس نسخے کا جو تمام انسانی ضروریات کو پورا کرنے اور تمام پریشانیوں اور آفتوں سے نجات دلانے میں اکثیر ہے، نماز ہے۔ صبر کی جو تفسیر ابھی لکھی گئی ہے اس سے معلوم ہو گیا ہے کہ در حقیقت نماز اور تمام عبادات صبر ہی کے جزیات ہیں، مگر نماز کو جداگانہ بیان اس لیے کر دیا کہ تمام عبادات میں سے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو صبر کا مکمل نمونہ ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں نفس کو عبادت و طاعت پر مبعوث کیا جاتا ہے اور تمام معاصی و مکروہات سے بلکہ بہت سے مباحات سے بھی نفس کو بحالت نماز روکا جاتا ہے۔ اسی لیے صبر جس کے معنی نفس کو اپنے قابو میں رکھ کر تمام طاعات کا پیروکار اور تمام معاصی سے مجتنب و بیزار بنانا ہے، نماز اس کی ایک عملی تمثیل ہے۔ اس کے علاوہ نماز کو انسان کی تمام حاجات کے پورا کرنے اور تمام آفتوں مصیبتوں سے نجات دلانے میں ایک خاص تاثیر بھی ہے۔ اس کی وجہ اور سبب معلوم نہ ہو، جیسے دواؤں میں بہت سی ادویات کو مؤثر بالخاصہ تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی کیفیات حرارات و برودات کے حساب سے، جیسے کسی خاص مرض کے ازالے کے لیے بعض دوائیں بلا خاصہ مؤثر ہوتی ہیں، جیسے درد گردہ کے لیے فرنگی دوا کو ہاتھ یا منہ میں رکھنا اور بہت سے امراض کے لیے عود صلب وغیرہ کو گلے میں ڈالنا مؤثر بالخاصہ ہی سبب نامعلوم ہے۔ لوہے کو کھینچنے میں مقناطیس مؤثر بالخاصہ ہے، وجہ معلوم نہیں۔ اسی طرح نماز تمام انسانی ضروریات کی کفالت اور تمام مصائب سے نجات دلانے میں مؤثر بلا خاصہ ہے، بشرطے کہ نماز کو نماز کی طرح
آداب اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے۔ ہماری جو نمازیں غیر مؤثر نظر آتی ہیں، اس کا سبب ہمارا قصور ہے کہ نماز کے آداب اور خشوع و خضوع میں کوتاہی ہوتی ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی مہم پیش آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے، اور اسی کی برکت سے اللہ تعالی اس مہم کو پورا فرما دیتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ضرورت پیش آتی تو نماز کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔ ان اللہ مع الصابرین، اس کلمے میں اس کا راز بتلا دیا گیا ہے کہ صبر حل المشکلات اور دفع مصائب کا سبب کیسے بنتا ہے۔ ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ صبر کے نتیجے میں انسان کو حق تعالی کی معیت نصیب ہوتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ رب العزت کی طاقت ہو، اس کا کون سا کام رک سکتا ہے، اس کو کون سی مصیبت، کون سی پریشانی، کون سا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ بے شک اگر کوئی مصیبت و پریشانی پہنچ جائے، بالفرض وہ اللہ کے حکم سے اس میں نماز اور صبر کے ساتھ اللہ پر یقین کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔